صاحب، صابر انور اور دیگر تمام حضرات شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ موجودہ صورتحال میں میں فقط نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ غوثیہ میلاد کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ہم الحمدللہ محبت کے پیغام بھیجتے ہیں، نفرتیں ختم کرنے کے پیغام اور اصلاح معاشرہ کا ہمارا عقیدہ اور یہی بنیاد ہے۔ تو آج اس پاکیزہ محفل میں جو پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ قادیانیت کہ جس کی آڑ میں ہمارے وہ لبرل خواہ وہ اسمبلیوں کے اندر بیٹھنے والے ہوں، خواہ وہ ہمارے نام نہاد ملا ہوں کہ جن کو دین کا پتہ ہی نہیں، وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ قادیانیت کو حقوق کیوں نہیں مل رہے۔ ہاں، ان کو حقوق ملنے چاہیے۔ وہ کون سے حقوق ملنے چاہیے؟ ایک مرتد کا جو حق ہے کہ سر تن سے جدا ہے، ہمارا بھی مطالبہ یہ ہے کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت پر حملہ کرنے والوں کو حقوق فقط ان کی گردنیں اڑا کر ہی دیے جائیں اور کوئی حق ان کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کی اولاد چھوٹی ہی عمر میں اللہ کو پیاری ہو گئی، بڑے نہیں ہوئے۔ اس کی بھی حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ اللہ کا نبی ابراہیم ہو تو بیٹا اسماعیل ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اگر جوان ہوتی تو نبی نہ ہوتی تو یہ بھی نقص تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب کی عظمت میں، شان میں کوئی نقص رکھا ہی نہیں۔ فرمایا میرے محبوب تو آخری نبی ہے، اس لیے تیرے بچوں کو میں نے اپنے پاس بلا لیا۔ اور پھر فرمایا ولیکن رسول اللہ، اللہ کے محبوب اللہ کے آخری رسول ہے، خاتم النبیین ہے۔ یہ کوئی فتنہ قادیانیت کو ایسے ہی کافر نہیں قرار دیا گیا، بلکہ 1974 کو دیکھیں جب یہ قانون پاس ہوا تو ان کو موقع دیا گیا تھا کہ آپ اپنی صفائی پیش کریں۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے امام اشاہ احمد نورانی صدیقی کی قبر پر کہ جن کی قیادت کے اندر آج پوری دنیا کے اندر مسلمان حق پر ہیں اور کافر جو ہیں قادیانی، وہ قادیانیت پہ مرتے ہیں اور وہ باطل پہ مرتے ہیں۔ علامہ نورانی صاحب نے پوچھا تھا کہ تم بتاؤ تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم تو مرزا قادیانی کو فقط یہ مانتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے امتی ہیں، ہمارے نبی ہیں، وہ امتی نبی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی ذلی نبی ہے، نہ کوئی بروزی نبی ہے، نہ کسی قسم کا اگر کسی نے دعویٰ بھی کیا تو وہ باطل ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ثلاثون کذابون، لوگوں یاد رکھو 30 کذاب میرے بعد پیدا ہوں گے، وہ سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے۔ وقت بہت کم ہے، فقط ایک حدیث پاک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر اللہ کے محبوب نے اس کے رد کے لیے یہ کہا کہ وہ باطل ہے، اللہ نے مجھے سچا رسول بنایا ہے۔ ایک خط لکھا مسیلمہ کذاب نے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، جس پہ لکھا ہوا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب تک حیات ہیں آپ رسول ہیں، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو میں بن جاؤں گا، کہ آپ کو یہ منظور ہے؟ اللہ کے محبوب نے اس کا جواب لکھا، انی رسول اللہ، میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ جب اللہ کے محبوب نے یہ جواب پیش کیا اور صحابہ انتظار میں تھے کہ کون جائے یہ جواب لے کر، اب یہ جواب کوئی آسان نہیں تھا کہ کسی بادشاہ کے پاس یہ پیش کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے 12 بچے بھی ہیں،
وہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ مجھے دے، میں جا کے جواب دیتا ہوں۔ رسول اللہ کے غلام جب گئے، پتا تھا کہ جواب دینے والا واپس نہیں پلٹے گا، اس کو شہید کر دیا جائے گا، مگر رسول اللہ کے غلام جب مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچتا ہے اور جا کر جواب دیا، مسیلمہ کذاب نے کہا پڑھ کر سناؤ، رسول اللہ نے فرمایا میں سچا نبی ہوں، تو جھوٹا ہے، تو کاذب ہے۔ جب اس کے دربار میں مسیلمہ کذاب کے دربار میں یہ کہا گیا تو مسیلمہ نے آنے والے اس سفیر سے پوچھا، حبیب ابن زید سے پوچھا کہ بتاؤ میرے بارے تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا میرا وہی خیال ہے جو میرے رسول اللہ کا فرمان، میرے اللہ کے محبوب سچے رسول ہے، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر پوچھا بتاؤ میرے بارے کیا خیال ہے؟ آپ فرماتے ہیں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو پھر بھی لب یہی کہیں گے اللہ کے رسول آخری رسول ہے، تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ آج ان کو حقوق دلوانے والے سننے ان کے فقط یہی حق ہے جو رسول اللہ کی عظمت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ معاذ اللہ، مرزا ناصر قادیانی نے عدالت کے اندر یہ کہا تھا، سپریم کورٹ کے اندر یہ کہا تھا کہ مرزا تو ہمارا جو ہے وہ معاذ اللہ وہ فنافر رسول تھا، وہ رسول اللہ بن گیا تھا، وہ حقیقت میں رسول بن گیا تھا۔ اللہ کے پیارے محبوب کے پیارے غلام سیدنا صدیق اکبر کی اولاد میں سے اشاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو بھی کاذب ہے، تیرا نبی بھی کاذب ہے، جھوٹا ہے، میرے محبوب سچے ہیں، وہ آخری رسول ہے۔ اور پھر قرآن پاک کی آیت پیش کی گئی وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں جب لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں کہ یہ بچہ کہاں سے لے کے آ گئی ہے، ان کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک کلام کے اندر اللہ نے فرمایا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اے مریم فقط تیرا کام بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ اور پھر دیکھنا کس طرح یہ کلام کرتا ہے۔ اب مرزا قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر کیا لکھا؟ اس نے کہا جو مجھے نہیں مانتے معاذ اللہ وہ حلال ماؤں کے بیٹے نہیں ہیں، جو مجھے نہیں مانتے۔ جب ایوان کے اندر سارے ایم پی ایم اے نے یہ بات سنی تو ہکے بکے رہ گئے اور وہ ان کے ہوش اڑ گئے کہ یہ کافر کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت مرزا قادیانی کو ختم کرنے کے لیے، ان کے پروپوگنڈا کو ختم کرنے کے لیے اشاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے ایسا قدم اٹھایا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پیغام دے دیا۔ اور صحابہ کی عظمت و شان دیکھیں، رسول اللہ کی ختم نبوت پر اپنے دونوں بازو قلم کروا دیے، اپنی گردن تک اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی، مگر رسول اللہ کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دی۔ آج میرے پیغام سب نوجوانوں کو یہی ہے کہ المیہ پھر یہ کبھی پھر پر اپنے نکالتے رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے ڈستے رہتے ہیں، تو ان سانپوں کو مارنے کے لیے اور ان کو بلوں میں داخل کرنے کے لیے ہر مسلمان ہر وقت تیار رہے کہ حضور کی ختم نبوت پر جب بھی کوئی ایسی آنچ آئے گی تو ہم اپنا تن من سب کچھ اٹھا دیں گے انشاءاللہ۔ سب کہیں انشاءاللہ۔ اللہم انی صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یا الہ العالمین، آج کی بزم کے صدقے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حاجی اسلم صاحب اور تمام غوثیہ میلاد کمیٹی، یا اللہ تمام پہ اپنا خاص کرم اور فضل فرما، اور اس مقدس گھڑیوں کے اندر ہم دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ساتھ قرآن مجید اور دیگر اس محفل پاک کا ثواب آل خانہ کے جتنے بھی عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے سالے ثواب کرتے ہیں قبول فرما۔ بابا ہاشم مرحوم مولا ان کی روح کو اس سالے ثواب کرتے ہیں قبول فرما۔ یا اللہ ان کی بخشش فرما، عموان صاحب کے والد محترم، ان کی والدہ محترمہ اور دیگر اراکین غوثیہ میلاد کمیٹی کے جتنے بھی عزیز و اقارب حاضرین محفل کی دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کو اس سالے ثواب کرتے ہیں، سب کی بخشش فرما۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔